دیکھیے سعد رضوی کے خلاف جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، اس کے قانونی پہلو کیا ہیں یا پھر اس ایف آئی آر میں کیا ہے، سب سے پہلے وہ بتا دیتا ہوں۔ پنجاب کے جو شیخو پورہ کے مرید کے سٹی تھانے میں تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد حسین رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی اور جماعت کے متعدد رہنماؤں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے اور دیگر دفعات کے تحت مقدمات یہ درج کیے گئے ہیں۔ مرید کے سٹی میں یہ مقدمہ پولیس کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے اور ایف آئی آر کے متن کے مطابق اسٹیج پر موجود سعد رضوی نے اپنے قریب پڑا ہوا پسٹل اٹھا کر ایس ایچ او فیکٹری ایریاز کو جان سے مار دینے کی نیت سے سیدھی فائرنگ کی اور جس سے ایس ایچ او کو فائر لگے اور وہ زخمی ہو کر گر گئے۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق وہاں اس میں مزید کہا گیا ہے کہ اسی دوران انس رضوی جو ہیں انہوں نے اپنی رائفل سے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں پولیس افسران کو فائر لگے اور وہ زخمی ہو گئے۔ ایف آئی آر کے مطابق ایس ایچ او فیکٹری ایریا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اس مقدمے میں یعنی 302 یعنی کہ قتل کی دفعہ بھی شامل کی گئی ہے اور پولیس نے معذرت کے ساتھ یہ الزام عائد کیا ہے کہ جی ٹی روڈ پر واقع ظفر آرکیڈ پر ٹی ایل پی یعنی تحریک لبیک پاکستان کے 3 یا 3,500 افراد کا جلوس جو تھا وہ اس شکل میں سڑک کے دونوں اطراف موجود تھا، جہاں کنٹینر بھی تھا۔ ان میں سے اکثر لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے، سوٹے، ایف آئی آر کے مطابق پتھر، پیٹرول بم اور اینٹوں کے ٹکڑے پکڑے ہوئے تھے۔ کچھ افراد کے پاس تھیلے بھی تھے اور اس دوران بہت سے افراد کے پاس اسلحہ تھا جو ویپنز کے ساتھ موجود تھے اور مقدمے کے اندراج پر تاحال ٹی ایل پی کی جانب سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا اور پولیس نے پیر کی صبح مرید کے میں احتجاجی مظاہرین کے خلاف ایکشن لیا تھا اور اس کی کارروائی کے دوران اسی معاملے کے دوران ٹی ایل پی کی جانب سے اپنے متعدد کارکنان کی ڈیتھ کے حوالے سے دعوے کیے گئے اور اس حوالے سے اگر بی بی سی کی رپورٹ کی بات کیجئے تو بی بی سی نے ان دعووں اور ہلاکتوں سے متعلق تصدیق کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک مکمل معلومات نہ ہو سکی اور بی بی سی جو بتا رہا ہے اس کے مطابق ٹی ایل پی نے 10 اکتوبر کو راولپنڈی سے اسلام آباد میں جو امریکی سفارت خانہ ہے وہاں تک مارچ کا اعلان کر رکھا تھا اور تمام رکاوٹوں کے سبب یہ مارچ اسلام آباد نہیں پہنچ سکا۔ انہوں نے لاہور سے مارچ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا اور جو بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق اس احتجاجی مارچ کے شرکاء نے یہاں مرید کے میں جب قیام کیا تو اتوار کو سعد رضوی نے کہا تھا کہ حکومت کی جانب سے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی نہیں آیا اور پیر کی صبح پولیس نے مظاہرین کے خلاف آپریشن کیا اور اس دوران کیا ہوتا رہا، عینی شاہدین یہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹی روڈ پر واقع جو مرید کا علاقہ رانا ٹون کے وہ جو رہائشی ہیں اور رانا ٹون کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جب یہاں صبح کے وقت تحریک لبیک کے احتجاجی مارچ کے شرکاء منتشر ہونے لگے تو انہیں معلوم ہوا اور وہ وہاں اس جگہ پر پہنچے، وہاں آپریشن کیا گیا تھا اور بچے گھر کے اندر سو رہے تھے جب رات کے پچھلے پہر اچانک شور مچا کہ آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ پولیس نے شیلنگ شروع کر دی، تھوڑی دیر بعد پھر آنسو گیس کی بو پورے علاقے میں پھیل گئی اور لوگوں نے جلد ہی کھڑکیاں بند کر دیں، لیکن کچھ دیر بعد ہی وہ بدبو محسوس ہونا شروع ہو گئی اور بچوں نے کھانسنا شروع کر دیا اور جو وہ اپنے فیملی ممبرز کو جو شاہدین ہیں وہ وہاں سے لے کے چلے گئے۔ اس کے علاوہ پنجاب پولیس کے مطابق اس آپریشن کے دوران ایک ایس ایچ او کی ڈیتھ ہوئی ہے جبکہ 48 اہلکار زخمی ہوئے۔ پنجاب پولیس کے مطابق زخمی ہونے والے 7 اہلکار ایسے ہیں جنہیں گولیاں لگی ہیں، یعنی پولیس کہہ رہی ہے کہ ٹی ایل پی کے کارکنوں نے گولیاں ماری ہیں اور یہ اس حوالے سے 48 اہلکار زخمی ہوئے ہیں جن میں سے 7 اہلکار جنہیں گولیاں لگی اور یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ آپریشن سے قبل لائٹس بند کی گئیں اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوا جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ 26 نومبر کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہوا تو اس وقت بھی آپریشن سے قبل لائٹس بند کر دی گئی تھیں اور اس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور اس مرتبہ بھی پی ٹی آئی ہی نہیں بلکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پورے ملک میں ہم تحریک لبیک کے کارکنوں کے ساتھ ہیں اور دوسرا انہوں نے ایک اور نقطہ اٹھایا ہے کہ ہم
آئینی حدود کے اندر رہنے والے کسی بھی احتجاج میں ساتھ دیں گے۔ اور عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے بھی کہا ہے کہ وہ ٹی ایل پی اپنی پارٹی کو کہتے ہیں، اپنی جماعت کو کہتے ہیں کہ وہ ٹی ایل پی کا ساتھ دیں۔ ابھی تک اعزاز سید جو سینئر صحافی ہیں، ان کی رپورٹ کے مطابق جو سعد رضوی کی ڈیتھ کی یا ان کے بھائی کی ڈیتھ کی خبریں ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اعزاز سید آج ذکر کر رہے تھے کہ سعد رضوی کو گولیاں بھی نہیں لگیں اور اس طرح کی جو زیادہ اطلاعات ہیں وہ نہیں ہیں۔ اور دوسرا، اب کچھ ڈیل ہو رہی ہے، یعنی پولیس کے مطابق سعد رضوی اور ان کے ساتھیوں کے گھروں پہ جسکت اور دفاتر پہ چھاپے مارے گئے تو اس وقت سعد رضوی کے وہاں سے تقریباً 2 کلو کے قریب سونا برآمد ہوا، کروڑوں روپے کی کرنسی برآمد ہوئی۔ اور اب سعد رضوی اور ان کے بھائی جو کہ روپوش ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جبکہ اعزاز سید نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک بھائی جو ہے وہ ان اداروں کی تحویل میں ہیں۔ اور اعزاز سید نے اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہا کہ اس وقت سعد رضوی سے یہ بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے قید میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ وہ معافی مانگے اور کہیں کہ ہم سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے، غلطی ہو چکی ہے۔ ایک زخمی ہونے والے 7 اہلکار ایسے ہیں جنہیں گولیاں لگی ہیں، یعنی پولیس کہہ رہی ہے کہ ٹی ایل پی کے کارکنوں نے گولیاں ماری ہیں اور یہ اس حوالے سے 48 اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 7 اہلکار جنہیں گولیاں لگی۔ اور یہ چیزیں چل رہی ہیں، آپریشن سے قبل لائٹس بند کی گئیں اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوا جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ 26 نومبر کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہوا، تو اس وقت بھی آپریشن سے قبل لائٹس بند کر دی گئی تھیں اور اس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور اس مرتبہ بھی پی ٹی آئی ہی نہیں بلکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پورے ملک میں ہم تحریک لبیک کے کارکنوں کے ساتھ ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے ایک اور نقطہ اٹھایا ہے کہ ہم آئینی حدود کے اندر رہنے والے کسی بھی احتجاج میں ساتھ دیں گے۔ اور عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے بھی کہا ہے کہ وہ ٹی ایل پی اپنی پارٹی کو کہتے ہیں، اپنی جماعت کو کہتے ہیں کہ وہ ٹی ایل پی کا ساتھ دیں۔ ابھی تک اعزاز سید جو سینئر صحافی ہیں، ان کی رپورٹ کے مطابق جو سعد رضوی کی ڈیتھ کی یا ان کے بھائی کی ڈیتھ کی خبریں ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اعزاز سید آج ذکر کر رہے تھے کہ سعد رضوی کو گولیاں بھی نہیں لگیں اور اس طرح کی جو زیادہ اطلاعات ہیں وہ نہیں ہیں۔ اور دوسرا، اب کچھ ڈیل ہو رہی ہے، یعنی پولیس کے مطابق سعد رضوی اور ان کے ساتھیوں کے گھروں پہ جسکت اور دفاتر پہ چھاپے مارے گئے تو اس وقت سعد رضوی کے وہاں سے تقریباً 2 کلو کے قریب سونا برآمد ہوا، کروڑوں روپے کی کرنسی برآمد ہوئی۔ اور اب سعد رضوی اور ان کے بھائی جو کہ روپوش ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جبکہ اعزاز سید نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک بھائی جو ہے وہ ان اداروں کی تحویل میں ہیں۔ اور اعزاز سید نے اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہا کہ اس وقت سعد رضوی سے یہ بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے قید میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ وہ معافی مانگے اور کہیں کہ ہم سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے، غلطی ہو چکی ہے۔